بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دربار رسالت میں مشہور شاعر اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پہلے نعت خواں بھی ہیں، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو انتہائی جامع اور خوبصورت الفاظ میں اس طرح بیان کیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسین تر میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اور نہ کبھی کسی ماں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسین تر پیدا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق ہر عیب اور نقص سے پاک کی گئی، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ بنائی۔ اور امام جلال الدین فرماتے ہیں، ایمان کی تکمیل کے لیے اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مثال پیدا کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن مبارک پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ انسان تو حسن کے طالب ہیں، لیکن اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن مبارک میں وہ روعنائی رکھی ہے کہ جنگل کے چرند پرند جانور بھی حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے طالب نظر آتے ہیں۔ اس واقعے کو ایک بزرگ کچھ اس طرح لکھتے ہیں کہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی مبارکہ بھی رہی ہیں اور ان کی رضائی والدہ بھی، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش فرما رہی تھیں، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 3 برس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک بار فرمایا، اماں میرے بھائی روزانہ کہاں جاتے ہیں؟ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ بیٹا یہ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اماں میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے جاؤں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، نہیں بیٹا تم بہت نرم و نازک ہو، کہیں آپ کو دھوپ نہ لگ جائے، اتنا پیارا اور حسین آپ کا چہرہ مبارک ہے، میں آپ کو تکلیف نہیں دے سکتی ہوں، آپ تو میرے شہزادے ہیں، آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی، آپ کے نرم و نازک قدم مبارک پر کوئی پتھر لگ جائے گا، کوئی کانٹا چبھ جائے گا، کیونکہ آپ اتنے چھوٹے سے ہیں اور یہ بات میں برداشت نہیں کر سکتی۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی شیمہ جو ساتھ کھڑی تھی کہنے لگی، اماں تم دھوپ کی بات کرتی ہو، جب میں بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی بکریاں چرانے جاتی ہوں تو آسمان سے بادل آ کر ہم پہ سایہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو اصرار کیا تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اجازت دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی منہ بولی بہن شیمہ کے ساتھ جنگل کی طرف بکریاں چرانے چلے گئے۔ آسمان سے ایک بادل کا ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ 4-5 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے جاتے رہے۔ ایک دن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا، بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے بعد تم نے بکریاں چرانے نہیں جانا، کیونکہ اب میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے سکتی اور کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتی، بیٹا مجھے تو ہے اس لیے میں دوری برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے آپ آج کے بعد گھر سے باہر نہیں جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روک لیا تو اسی طرح 3 دن گزر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں بکریوں کو چرانے نہیں گئے۔ تیسرے دن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا روتا ہوا آیا۔ اماں حلیمہ نے پوچھا، بیٹا کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ بیٹے نے کہا کہ ہماری بکری کو شیر اٹھا کر لے گیا ہے۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات سنی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو روئے انور سے آنسو بہنے لگے۔ بچپن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نرم و ملائم تھا اور کسی کا دکھ برداشت نہیں ہوتا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ اماں کیوں روتی ہو؟ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بکری کو جنگل میں موجود شیر اٹھا کر لے گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری پیاری اماں رو نہیں، ہم ابھی اپنی پیاری بکری کو واپس لے کر آتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا منع کرتی رہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہیں، ہم ابھی آتے ہیں۔ بستی سے جنگل کی طرف جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، اے جنگل کے شیروں، میری ماں حلیمہ کی بکری واپس کر دو۔ بس اتنا فرمانا تھا کہ جنگل کے شیر دوڑتے ہوئے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بکری ساتھ لیے ہوئے آئے اور جھک کر سلام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں بیٹھ گئے۔ تمام شیر ادب سے کہنے لگے، آپ پر ہماری جان قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شیرو، کیا تمہیں نہیں پتا تھا کہ یہ بکری ہماری ماں کی ہے؟ بتاؤ، تم نے ہماری ماں کو تکلیف کیوں دی؟ وہ رو رہی تھیں، تم نے کیوں ان کی بکری اٹھائی؟ شیروں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے آتے تھے، ہم چھپ چھپ کر آپ کا دیدار کرتے تھے، آپ کے حسن و جمال کو دیکھتے تھے۔ کائنات بنانے والے نے اپنا محبوب کیسا بنایا ہے؟ جب 3 دن گزر گئے اور آپ جنگل میں نہیں آئے تو ہم میں سے بڑے شیر نے کہا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار دوبارہ کرنا ہے تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بکری اٹھا لو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے ہم نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بکری اٹھائی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو سکے۔ شیر کہنے لگا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بکری کو نقصان نہیں پہنچانا تھا اور نہ ہی بکری کو کھانا تھا، بس ہم نے بکری اس لیے اٹھائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مبارک ہو سکے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں ایسی محبت جگا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ فیوچر میں آنے والی ہر نئی اور معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔